السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ حافظ نظام الدین صاحب بول رہے ہیں؟ جی آپ کو؟ میں حافظ محمد خان بول رہا ہوں حضرت۔ ابھی آپ کی ایک تحریر دیکھی، اس پہ یوٹیوب کے اوپر نکاح سے متعلق اسماعیل رضا امجدی صاحب نے جو نکاح پڑھایا تھا، کسی وہابی کا نکاح کسی سنی عالم نے پڑھایا تھا، اس میں آپ کا نمبر تھا۔ میں ذرا سی یہ تحقیق چاہ رہا تھا حضرت، عام مسلمان جو ہے اس کے اوپر تو کفر کا فتویٰ نہیں لگتا نا حضرت؟ نہ نہ نہ۔ اب یہ تو صاحب ذرا سی بات میں جو ہے وہابی ہے کافر ہے، دیوبندی ہے کافر ہے، اس طرح سے جو ہے کیا اسلام کی تبلیغ ہوگی؟ اور وہی نا، میں نے لکھ دیا تھا اس پہ واٹس ایپ پہ، یہ گروپ جو لوگ بناتے ہیں یہ اصلاح کے لیے بنا رہے ہیں یا خلفشار کے لیے بنا رہے ہیں؟ حضرت اصلاحی مقصد ہے، وہی نا۔ آج اب دیکھیں گے گروپ میں صرف خلفشار چل رہا ہے۔ نہیں، عام مسلمان جو ہے وہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہوتا ہے حضرت۔ بالکل بالکل۔ اب وہ انہوں نے قاضی عثمان برکاتی نے جو ہے وہابی کا نکاح پڑھایا، ان کے اوپر جو ہے لوگ لان تان کر رہے ہیں، نہ معلوم کتنے قسم کے۔ کیا عام مسلمان جو ہے وہ کہاں جائے گا حضرت؟ علماء کی اگر اس میں رہبری میں نہیں نکاح ہوں گے تو یہ معلوم نہ معلوم کیا چاہتے ہیں حضرت۔ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں مدھیہ پردیش سے بول رہا ہوں حضرت۔ اچھا۔ اب آپ بتائیے حضرت، یہ اسلام کے علم بردار ہیں، آج کے انسان کے لیے زندگی کا کوئی ایسا ان کے پاس پیغام، کوئی حسن تدبیر، یہ تو خود ساختہ اسلام لوگوں نے گھڑ لیا ہے۔ اسلام سے مطلب قریب کرنے کے بجائے لوگوں کو اس سے دور کر رہے ہیں۔ اب یہ نکاح ایسی عظمت والی چیز، ایک سنت طریقہ، ایک باعمل عالم، بڑے عالم، وہ ہر کسی کو فتویٰ۔ اب یہ ان کا آدمی تھا تو انہوں نے جو ہے اس کو اس سے تحقیق کری، گواہوں سے پوچھا، بتاؤ تمہارے سامنے جو ہے کوئی ایسی بات جس میں وہ اللہ کو جو ہے جھوٹا بتایا ہو۔ مفتی عبد المنان کلیمی صاحب نے وہ گواہوں سے پوچھا کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں صاحب، ہم نے نہیں سنا کبھی۔ تو اب اسی طرح سے وہ مسئلہ تھا مراد آباد کے اندر، پاک باڑہ میں نماز جنازہ، ایک سنی عالم نے وہابی کی نماز پڑھا دی تھی، نماز جنازہ، اس پہ انہوں نے کفر کا فتویٰ لگا دیا تھا۔ تو حضرت آپ بتائیں کیا جانبداری و غیر جانبداری جو ہے اسلام کے اندر جائز ہے؟ اور وہ بھی مفتی عبد المنان کلیمی صاحب جیسے بڑے عالم۔ اس میں انہوں نے جو بیان جو لیا تھا نا مفتی عبد المنان صاحب نے، جی، اس میں انہوں نے یہ کہہ کر کے معاملہ کو ختم کیا کہ آج کل کے جو دیوبندی وہابی ہیں، جی ہے نا، وہ تحقیقاً نہیں ہے نا، جی جی، ہاں، وہ تحقیقاً وہابی دیوبندی نہیں ہے۔ جیسے کہ وہ جو کتابوں میں جو لوگ کلمات جو لکھے ہیں، چاہے وہ رشید احمد گنگوہی ہو یا اشرف علی تھانوی ہو یا اور بھی جو بھی لوگ بھی ہیں ادھر کے، وہ لوگ جو لکھے کہ سرکار کو علم غیب نہیں، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اس طرح کے جو بھی کلمات ہیں، جملے ہیں، اس پر اگر وہابی دیوبندی کا عقیدہ اور ایمان ہے یا اس کا سپورٹ کرتے ہیں، ہے نا، یا اس کو اپنا معید کہتے ہیں، ہاں، تو ایسے لوگوں پر کفر کا فتویٰ لگے گا۔ اور جو لوگ یہ سب نہیں جانتے ہیں اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ اب بھلا بتائیے، 35 کروڑ ہندوستان کے اندر مسلمان ہیں، اپن اس میں کس کس کو جو ہے اس طرح سے تشخیص کریں گے کہ صاحب یہ جو ہے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ صاحب اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ وہ 150 سال پہلے 200 سال پہلے جو کتابیں لکھی گئیں ان کو آج وہ لوگ خود نہیں پڑھ رہے، اس مسلک چلنے والے لوگ جو ہیں وہ خود نہیں پڑھتے ان کتابوں کو، نہ ان کا ایسا عقیدہ، نہ ظاہر میں آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ انہوں نے کسی طرح کی گستاخی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کرے۔
یا اللہ کو نعوذ باللہ یہ کہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ کیا آپ کے سامنے کوئی ایسا مثال ہے کسی عالم نے، دیوبندی عالم نے کہا ہو کبھی؟ ابھی تک تو ایسا نہیں ہے ابھی. تو حضرت جب یہ نہیں ہے تو اپن کو ان کو مسلمان ماننا ہے نا. یہ علماء کو کھل کے آنا پڑے گا اس کے لیے. اب ہمارے علماء کرام بھی کھل کر کے نہیں آ رہے ہیں نا. نہیں حضرت اس وقت ضرورت ہے. یہ تو میں نے ابھی لفظ بولا نا کہ اسلام خود ساختہ اسلام لوگوں نے جو ہے بنا لیا. اسلام کے قریب کرنے کے بجائے اس سے دور کر رہے ہیں. اب جو عام طور پہ مسلمان ہیں، ظاہر ہے تم ان کو دیوبندی بنا کے اور کافر بنا دیتے ہو، کہیں مرتد بنا دیتے ہو، کہیں گمراہ بنا دیتے ہو. اب جو یہاں مفتی منان کلیمی صاحب نے جو گواہوں سے جو فون پہ بات کی، جی جو لوگ جس کے بارے میں ہے کہ جس کا نکاح پڑھایا گیا وہ لوگ دیوبندی ہیں. جی ہاں. تو باقی آپ لوگ کیسے پتا کہ دیوبندی ان کے رشتے دار لوگ کچھ لوگ ہیں ان کے پہلے سے؟ جی تو ان سے مفتی منان کلیمی نے بات کی فون پہ. جی تو دیکھیں ڈاؤٹ تھوڑا سا ہوتا ہے نا. بڑے عالم جب کسی مسائل میں اجمال رکھ دیتے ہیں نا، تفصیل کے بجائے اجمال کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو کسی کو بھی تھوڑا سا شک ہونے لگتا ہے. گواہ سے پوچھ رہے ہیں کیا آپ نے کبھی سنا کہ وہ کہتا ہو کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سنا کہ بھائی وہ ہم کیا جانتے ہیں کہ وہ ایسا بولتا ہے؟ کہ ہم اتنا جانتے ہیں کہ وہ دیوبندی ہے. وہ لوگ مزارات، فاتحہ، میلاد کو کا انکار کرتے ہیں. بھائی یہ تو اسلام کے رکن نہیں ہے نا. فاتحہ مزار پہ جانا فرض تو نہیں ہے اپنے لیے، جانے کے لیے ممانعت بھی نہیں ہے. ایک پہچان بن گئی ہے نا اہل سنت و جماعت کی کہ یہ لوگ مزارات پہ یا فاتحہ میلاد یہ سب کرتے ہیں لوگ، اب باقی لوگ نہیں کرتے ہیں. دیوبندی سے زیادہ کون جائے گا؟ بھلا ان کے یہاں عرس بھی رائے اور تمام مزاروں پہ بھی جاتے ہیں. بھائی یہ کہ طریقے سب نے اپنے اپنے الگ الگ بنا لیے. مفتی عبدالرحمان کلیمی صاحب نے یہ تحقیق پاک باڑہ مراد آباد میں کیوں نہیں کی؟ ایک وہابی، وہ تو عام انسان تھا وہابی، اور سنی عالم تھے جنہوں نے نماز پڑھائی، نماز جنازہ، اس پہ ڈائریکٹ جو کفر کا فتویٰ دے دیا. اسی پر نیترا چلا تھا بہت لمبا، کیا کیا ہوا، چینل وغیرہ سارا پہ چل گیا تھا. جی ہاں. تو یہاں دیکھیے بڑے عالم لوگ ہمارے جو ذمہ دار لوگ ہیں، یہ لوگ ہی کچھ بات کو مخفی رکھ کر کے جو ہے نا یہ لوگ کام کرتے ہیں. اسی لیے جو کم پڑھے لکھے عالم ہیں یا ان کو موقع مل جاتا ہے. اب مفتی عثمان برکاتی صاحب نے جو جملہ استعمال کیا ہے نا، اس میں جب آپ غور کریں گے تو ہمارے جتنے اکابرین اہل سنت ہے سب کو چیلنج کرنا ہو جا رہا ہے. ہاں سب کے تان کر رہے ہیں، وہ سب پہ الزام تراشی کر رہے ہیں وہ. جی ہاں. اسی لیے مفتی عثمان صاحب پہ انگلی اٹھی ہے نا. نہیں تو انہوں نے جو رجوع کر لیا اچھی بات ہے، رجوع کر لینا. اب وہ تو اندر سے ویسے ہی دیوبندی ہے حضرت. عثمان برکاتی جو ہے تو کئی لوگ ہیں جہاں عام طور پہ اتنے لوگ نہیں ہیں تو سب ایک دوسرے سے مسلمان کے اعتبار سے ملتے بھی ہیں، جلتے بھی ہیں، نماز جنازہ میں بھی جاتے ہیں، نکاح اور شادی میں بھی شریک ہوتے ہیں. اب ان کو اپن یہ تھوڑی کہ کفر کا فتویٰ لگا دیں گے. عام مسلمانوں کا ہمارے یہاں تو صاحب سنی کم ہے، لیکن تمام لوگوں کو جو ہے سب کو مسلمان اہل سنت والجماعت مانتے ہیں ہم تو. اب دیکھیے اب علمی بحث ہے، اب لوگ سمجھتے ہیں اب کفر کے بھی کتنے اقسام ہیں نا. ہاں بالکل، کے بھی کتنی قسمیں ہیں. اب وہ لوگ بغیر یہ سب بغیر علم کے کفر کا فتویٰ لگا دیا، کیا کرتے کیا کیا ہو گیا. خود فاضل بریلوی کہہ رہا ہے کہ جس کے اندر 99 خامیاں پائی جائیں اور ایک اگر 99 کفر ہو ہاں اور ایک اسلام اگر ہو ظاہر ہو تو 99 کفر نہیں مانا جائے گا بلکہ ایک اسلام مانا جائے گا. اسلام مانا جائے گا کہ ہاں یہ کلمہ پڑھ رہا ہے، مسلمان ہے. ہاں تو یہ تو ہمارا اسلام تو اتنا اچھا اور سرل مذہب ہے. اس کے اندر وہی نصیحت ہے، نہ زیادہ نرمی ہے. اللہ نے اس کے اندر لچک رکھا ہے تاکہ کسی پہ کوئی زور زبردستی نہیں. لیکن آج یہ انا پرستی جو ہے نا، انا پرستی، ہاں اسی میں ہمارے عالم لوگ پھنس کر آ گئے ہیں. جی اچھا حضرت، یہ عثمان برکاتی کا کیا مسئلہ ہوا؟ مفتی عثمان صاحب نے جو رجوع کیا ہے جی تو وہ رجوع میں بھی جو ہے نا
جی وہ لفظ کا استعمال جو کر رہے ہیں جی، تو وہ بھی قابل اعتماد لفظ نہیں ہے، وہ سب بھی ہے نا. اچھا اس میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسا بولا تو اہل سنت و ہاں، جماعت کے لوگوں کو اس سے غلط فہمی پیدا ہو گئی. جی اب وہ رجوع کا بھی جو جملے صحیح جو ہوتے ہیں، رجوع کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی کہا ہم اس سے رجوع کرتے ہیں. ہاں بالکل، وہ تو پورے ہم نے چاہے جو بھی بولا گیا ہو. اب اگر مگر دائیں بائیں کیجیے گا تو پھر رجوع تھوڑی ہوا وہ. جی ہاں جی ہاں، وہ تو بہت سے ہاں، تو ایسے ہیں وہ جو اگر اہل مگر کر رہے حدیث ہیں. عالموں سے علماؤں سے بھی ان کا ربط و ضبط رہتا ہے، ملتے جلتے رہتے ہیں. اصل میں ہم نے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ وہ پاکستان میں طاہر القادری صاحب ہے نا، جی جی جی، یہ نیپال میں دوسرا طاہر القادری صاحب بننا چاہ رہے ہیں وہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بس باقی اور کوئی بات نہیں. ہاں ہاں، پاکستان میں جو طاہر القادری صاحب ہیں ہر جی جی، مسلک اور مذہب کے لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، چاہے شیعہ ہو، وہابی ہو، رافضی ہو، دیوبندی ہو، خارجی ہو، قادیانی ہو، سب سے ملنا جلنا ان کا ہوتا ہے. نہیں اسی طرح قادیانیوں سے کو تو ایسا ہے کہ ان کے اوپر اجتماعی طور پہ کفر کا فتویٰ ہے، ہاں، اسے تو جو لیکن ہے ملتے گریز سب سے رکھا وہ. جائے. باقی عام طور پہ جتنے مسلک کے لوگ ہیں، بہت اچھی بات ہے اگر یہ کرتے ہیں. فراخ دلی کے ساتھ مسلمانوں کا استقبال کرنا چاہیے، اور استقبال ضروری بھی ہے. اصلاح کے لیے سے کریں گے تب نا. ہاں، مقصد وہ ہو کہ ہم وہ تو تو یہ تو وہ تو اپنا پاپولر ہونے کے لیے ایسا کر رہے ہیں کہ ہم سارے جتنے مسلک مذہب ہے، جتنے عقائد ہیں، سب کی نظر میں ہماری یہ رہے. اب یہ وہی تو اصل نہیں میں ہوتا. فاضل آپ بریلوی کا بھی نام لیتا ہے، وہی نہ کر رہے ہیں. عثمان برکاتی جو ہے. ہاں، اب تھوڑا سا ان کی واہواہی ہو گئی ہے نا ہاں نیپال میں، تو تھوڑا یہ اپنا سب کچھ کرنا چاہتے ہیں کہ انڈیا والوں سے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے. وہ یہاں کے بہار کے اور انڈیا کے جو جتنے رویت ہلال وغیرہ کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس کو سیدھے ریجیکٹ کرتے ہیں. وہ اچھا اچھا، کہتے کہ انڈیا الگ ملک ہے، ہم کو اس سے کیا مطلب ہے. وہ بہت سارا معاملہ ہے نا. اب وہ تو تقیہ بازی ہے، ظاہر میں دھوکہ دینا ہے اس کو. نہ کیا کریں. لیکن آپ روشن ضمیر ہیں حضرت، آپ نے بڑی وضاحت فرمائی. اور اصل جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ تو عام سب کو جو ہے مسلمان مانو. اب اس وقت کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ اپن ایک دوسرے کو ہی مرتد و کافر بناتے رہیں. سب کلمہ اسی میں پڑھنے پھنس والے کے ہیں، سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں. سب اسی میں الجھ کے رہ گئے ہم لوگ. جی ہاں. اب عثمان برکاتی ماشاءاللہ بڑا کام کر رہے ہیں صاحب، اگر وہ اس نہج پہ کام کر رہے ہیں تو کام کرے فارم پہ ہوں. خلوص دلی سے کرے، بہتر اخلاص کے ساتھ کرے تو ہاں بالکل. اچھا ہے. جی ہاں. لیکن اب کسی کو نشانہ بنا کر کے کسی کو نیچا دکھا کر کے کریں گے تو نہیں نہیں، اپنے یہاں دیکھیے تشدد کی طاقت سے زیادہ امن کی طاقت ہے. بس بس بس. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ جب کیا ہے تو جو ثابت شدہ مجرم، جو جنگی مجرم تھے، عام معافی کا اعلان کیا تھا. بالکل. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سارے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تھے. آج اگر آپ فراخ دلی سے کہ نہیں یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، سب کلمہ گو ہیں، سب مسلمان ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہو یا بریلوی، تو کتنا بڑا کام ہو جائے گا حضرت. جی. اور فاضل بریلوی کوئی اپنا مذہب یا مسلک نہیں ہے. نہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں اپن دیکھیں، جو چیز انہوں نے صحیح کہی ہے اس کو صحیح مان لو، جو غلط ہے اس کو غلط مان لو. بھائی نبی اور اللہ کی بات کو ہی بالکل حرف آخر مانا جاتا ہے. قرآن و حدیث جہاں موجود ہے، مسئلے کا حل اس کے اندر موجود ہے. ہاں بالکل ہے. اب آپ جو ہے کسی لکیر کے فقیر جیسے انہوں نے اذان جو ہے قبر پہ دلانا شروع کیا، 1300 سالہ 1400 سالہ کسی مجدد نے جو ہے اپنی کتاب میں تحریر نہیں کی. یہ ان کی ایجاد کردہ ہے قبر کے اوپر اذان، فاضل بریلوی کی. اب اسی کو بڑا مسئلہ بنا لیا، پورا مذہب اسی کے اوپر ٹکا دیا انہوں نے کہ بس مانو. تو یہ تو خیر دیکھیے، اب یہ تو کچھ باتیں ایسی ہے جو آدمی بالکل اس پہ اڑ جا کے نہیں یہ ضروری ہے، لازم اور ضروری ہے، یہ تو خیر ہٹ درمی ہوتی ہے. ارے آپ نے برکتاً یا کسی اور آپ کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں کر رہے تو کوئی بات نہیں. یہ ہونا چاہیے. اب اصل مسئلہ کیا ہے، اب جیسا عبد المنان کلیمی صاحب ہیں، بڑے عالم، بڑے ہمارے گھر کے تاج ہیں سنیت کے،
کیا بلکہ مسلمان جو ہے ان کو عزت اور اکرام کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن بہار میں کچھ اور پاک باڑہ مراد آباد میں کچھ فتویٰ دے رہے ہیں. تو سب کے لیے ایک مطلب ہونا چاہیے. تو حضرت قبر کے بارے میں جیسے اب انہوں نے فاضل بریلوی نے لکھا کہ شیطان جو ہے قبر کے اندر آئے گا بہکانے کے لیے. اس کو بالکل عقیدے اور اس کا انہوں نے انا کا مسئلہ بنا لیا کچھ عالموں نے. ہاں ادھر آ کر کے کچھ عالموں نے ایک دم اس کو بالکل. اب دیکھیں واجبات تو فرائض میں ہی شدت اختیار کر سکتے ہیں. باقی جتنے واجبات اور فرائض جو ہے اسی کے اندر شدت ہے اختیار کیا جا سکتا ہے، نہیں اس پہ عمل کرنا ہے. باقی جتنے چاہے وہ فروعیات میں سے ہو یا مسنونات میں سے مسنون میں سے ہو جتنے ہیں، تو اس پہ شدت اختیار کرنے کا مطلب ہے تو لوگوں کو توڑنا ہو گیا نا. وہ توڑنا ہی مقصد رہتا ہے ان کا حضرت. میں ایک بات کا قائل ہوں کہ بنیاد الطالبین کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں لکھا. انہوں نے بالکل صاف لفظ لکھا ہے کہ انسان جب تک زندہ ہے اس وقت تک شیطان اس کے ساتھ ہے، مرنے کے بعد قبر میں شیطان کا کوئی کام نہیں. فاضل بریلوی نے جو ہے میں سنیے نا جی یہ بات تو خیر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حدیث میں آپ پڑھے ہوں گے، آپ سرکار نے فرمایا کہ شیطان تمہارا اس وقت تک ساتھ نہیں چھوڑتا جب تک کہ تمہارا سامنا حشر کے میدان میں نہ ہو جائے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ شیطان لہد میں بھی ہوتا ہے نا. یہ حدیث میں ہے، ہم اس پہ بھی تحقیق ہم نے کیا ہے. ایک دو ہم نے دارالفتہ اہل سنت جو پورے ورلڈ کا جو اہل سنت کا جو دارالفتہ ہے ہم نے اس سے یہ فتویٰ منگایا تھا. تو اس میں انہوں نے صاف مفتیان کرام نے لکھا تھا کہ نہیں قبر میں بھی شیطان آتا ہے، آپ کے سوال جواب کے درمیان بھی شیطان ہوتا ہے، اور اس نے حدیث کا حوالہ دیا تھا. تو حضرت اس میں حشر میں بھی مطلب اس کا عمل دخل رہے گا؟ نہیں حشر میں نہیں، صرف قبر میں لحد کے بارے میں آیا ہے. تو وہ تو عالم برزخ میں حضرت کہاں ہوگا اس کا دخل، اور صرف روحوں کا معاملہ ہے. ہم نے اپنے بچے میں ہم لوگ سنتے تھے مولانا لوگوں سے شیطان مہد سے لے کے لحد تک ہوتا ہے. ہاں لحد جو ہے مسئلہ وہ ہے کہ جب اپن لحد میں اس کو رکھ دیں گے اس کے بعد اس کا دخل ختم پورے طرح سے. اپنے دنیا کے اندر اہل اللہ اور مجدد گزرے ہیں، سب کا یہی مطلب رائے اور یہی لکھا ہے سب نے. انہوں نے ہم کو جو حوالہ دیا ہے وہ کسی اولیاء کا حوالہ نہیں دیا ہے. جی بضابطِ حدیث سے حوالہ انہوں نے ہم کو پیش کیا ہے. اب جیسے رمضان شریف کے اندر شیطان جو ہے قید کر دیا جاتا ہے، بالکل کھلے طور پہ حدیث شریف ہے. اب ان دنوں میں اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے اب قبر میں جو ہے شیطان کے کیا تصور رکھے گا آدمی جو اس عقیدے پہ ہے یا اس کو مانتا ہے. میرے بھی دماغ میں یہی تھا کہ بھائی جب مر گیا انسان جب مر جاتا ہے تو پھر وہ قبر میں اس کا کیا کام ہے شیطان. یہ حضرت یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں حضرت کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ بنیاد طالبین کے اندر پورا باب باندھا ہے. دیکھیے یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا وہ بہت ضعیف و کمزور روایت ہے. ہم بتا رہے ہیں آپ کو حوالہ دے رہے سنیے نا. ہم نے پوچھا تھا کہ کیا قبر میں شیطان کا دخول کس حدیث میں ہے نا. جواب آیا میرے پاس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے تو شیطان قبر میں مردے کو سوالات کے درست جوابات سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے، جیسا کہ حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ سے مروی ہے. المیت مر ربک ترا له الشیطان فی صورت فیشیر الی نفسه اے انا ربک فهذه فطرۃ عظیمہ. جب میت سے قبر میں سوال کیا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے تو اسے شیطان ایک صورت میں دکھائی دیتا ہے اور وہ اپنی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی میں تیرا رب ہوں. بس یہ بڑی آزمائش ہے، نوادر الاصول ہے نا.
حضرت سفیان ثوری جو ہے وہ صحابی رسول نہیں ہے. ہم کیا بولے, سفیان ثوری تابعین ہے, ٹھیک ہے. ہاں, اب یہ صحابہ کا مسئلہ ہے. ہاں تو دیکھیے اس نے دکھا ہے حدیث کی کتاب جو نوادر الاصول جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 227. اس میں اصل مسئلہ علماء کا اجماع نہیں ہے, ہم وہ بات نہیں کر رہے ہیں. اور حضرت ایک چیز اور آپ سے میں کہوں کہ چاروں اماموں نے بڑے پیر صاحب نے کیا یہ نہیں پڑھا ہوگا؟ نہیں دیکھیے ہم بتا رہے ہیں آپ کو بات. اس کا دوسرا حوالہ ہے جی, حکیم ترمذی علیہ رحمہ فرماتے ہیں, حکیم ترمذی, جی جی جی, ترمذی شریف کے جو مصنف ہے, ہاں ہاں, امام ترمذی, جی, ان کا بھی قول ہے. اس میں لکھتے ہیں اگر مسلمان مردے کو دفن کرنے کے بعد بہکانے کے لیے شیطان کی قبر میں آنے کی کوئی راہ نہ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میت جو قبر میں ہے اس کے حق میں شیطان سے حفاظت کی دعا نہ فرماتے. اب دعا ہے نا سرکار کی, سرکار فرماتے تھے نا کہ قبر میں جو شیطان کو جو فتنہ ہے اس سے بچنے کی دعا بھی سرکار اپنے صحابہ کو ترغیب فرماتے تھے نا, ترغیب دلاتے تھے. اب وہ مسئلہ یہ تھا کہ صحابہ اکرام جب دفن ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا. وہ ہم سرکار کا سبق اور درس تو پوری امت کے لیے نہ ہے, قیامت تک کے لیے نہ ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ترغیب دلاتے ہیں کہ دعا کرو کہ جہاں دنیاوی فتنے سے تمہیں اللہ بچائے وہیں قبر کے فتنے سے بھی تم کو بچائے. تو قبر کے فتنے میں شیطان کا بھی دخول ہے نا. اب حضرت اتنے بڑے بڑے ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اعلان کر دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, فطرت ہمیشہ حق پسند ہوتی ہے. وہ آپ جو بتا رہے ہیں کہ صحابی رسول کو دفن کیا ہے جب یہ معاملہ پیش آیا ہے. معاملہ پیش آنے کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہاں, یعنی امتی مسلمہ کے لیے نہیں درس ہے. سرکار نے کہا کہ صحابہ کرام, حضرت ابوبکر کو سرکار ہمیشہ دعا کے لیے کہتے تھے کہ کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. یہ سرکار حضرت ابوبکر صدیق کو فرماتا ہے. ابوبکر صدیق کو گناہ سرکار کے ساتھ میں رہنے والے ان سے گناہ کا کیا یہ ہے, لیکن پھر بھی یہ کہنا سرکار کو کوئی صحابہ کو کوئی بات کہنے کا مطلب ہے کہ امت تک جائے یہ بات. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی, کھلا ہوا منافقوں کا سردار, جو ان کے لڑکے تھے وہ ایمان لے آئے تھے. جب اس کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ آپ جنازے کو پڑھائیں گے, تو آپ نے پڑھایا بھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی استغفر لہم افلا تستغفر لہم 70 مرۃ. تو آپ اندازہ لگائیے کہ 70 مرتبہ نہیں, اگر آپ اس سے زیادہ بھی دعا کرتے ہیں تو یہ لوگ قابل معافی نہیں ہے. وہ تو کھلا ہوا منافق تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل, اب جیسے عرفات میں آپ نے ایک دعا کی تو 4 گھنٹے حج کے, آپ کا جو حج ہوا ہے اس میں 4 گھنٹے عرفات میں آپ نے دعا کی ہے. ایک دعا جس کے اوپر یعنی وہ قبول نہیں ہوئی تھی. مینا میں جیسے پہنچے ویسے ہی جو ہے بشارت ہو گئی کہ اللہ نے دعا قبول کر لی آپ کی. تو مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کی قبروں میں شیطان کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے, جہاں اللہ تعالیٰ خود جو ہے یہ کہہ رہا ہو کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. بات تو صحیح ہے, صحابہ کی بات کیا نہیں ہے. تو یہ عام مسلمانوں کا مسئلہ ہے نا, آپ کہہ رہا ہو عام مسلمانوں کا مسئلہ ہے. اب جیسے اذان کا مسئلہ ہے, کیا کسی صحابی رسول نے اذان دی قبروں کے اوپر, یا تابعینوں نے دی, یا اس کے بعد جتنے مجدد گزرے کسی نے اذان قبر کے اوپر کہلوائی؟ یہ صرف فاضل بریلوی کی ایجاد کرنا چیز ہے جس کو اتنا بڑا چڑھا دیا. مثال کے طور پہ اب وہ اس سے ہٹ دھرمی سے لوگ بعد آنے کو تیار نہیں ہے. سنیے, ہم سے بھی بہت سارے لوگوں نے سوال کیا اس طرح ہے جی, کہ ہم نے کہا کہ آپ کو دیکھیے آپ کو اچھا لگتا ہے اور اذان کو آپ باعث ثواب سمجھتے ہیں, باعث خیر و برکت سمجھتے ہیں جی, آپ اذان دیجیے. نہیں آپ کو نہیں سمجھ میں آتا تو آپ مت دیجیے, زیادہ اس میں الجھنے کی کیا بات ہے. ہاں مسئلہ یہی ہے کہ 1300 سال میں جب اذان نہیں ہوئی
تو اپنی بنانے کے لیے یا اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے اپن نئی ایجاد کر کے اور اس پہ ہٹ دھرمی پہ اترے آئیں. وہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کہ آپ اس کے ذریعے آپ کو فائدہ ملتا ہے تو آپ دیجیے، نہیں لگتا تو مت دیجیے آپ. جی بہت سارے لوگ ہیں جنازہ کے بعد دعا نہیں مانگنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ جنازہ پڑھ لیا وہی دعا میرے لیے کافی ہے. آپ کے لیے وہی کافی ہے تو آپ اپنا الگ رہیے. جن کو لگتا ہے کہ نہیں ہم کو دعا اور کرنا ہے تو اور کرتے ہیں لوگ. اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فرض نماز پڑھتے ہیں امام کے ساتھ دعا نہیں مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ دعا میں اجتماعیت نہیں ہے. ان کو لگتا ہے کہ ہم دعا نہیں مانگیں گے، ہماری عبادت ایسے ہی قبول ہے بغیر دعائی کی. تو بہت سارے لوگ اسی پہ عمل کرتے ہیں. ہم لوگ کو لگتا ہے کہ نہیں ہم نے عبادت کر لی، اب دعا ہاتھ اٹھا کے مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جی تو ہم دعا بھی مانگتے ہیں، ہم کو اچھا لگتا ہے ہم کرتے ہیں، ہم کو لگتا ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں فائدہ ہے. ہاں تو ہم لوگ کرتے ہیں، جس کو نہیں لگتا اپنا نہیں کرتے ہیں. اچھا اب اس میں زیادہ الجھنے کی کوئی بات نہیں. میں آپ سے آخری صرف یہ بالکل صاف ستھرے الفاظ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ عام دیوبندی یا خاص دیوبندی تو ان کو مسلمان تو مانا جائے گا؟ یہ مسلمان تو ہیں. دیکھیے آج بھی میں بول رہا ہوں ہے نا کہ اگر وہ وہابی دیوبندی آپ بھی کچھ علاقوں میں اگر آپ چلے جائیں گے ہے نا، جیسے موتہاری کے علاقہ ایک ڈھاکہ علاقہ ہے ٹھیک ہے، آپ وہاں چلے جائیں گے تو آج بھی وہ دیوبندی اور وہاں کے جو وہابی لوگ ہیں وہ اہل سنت و جماعت کو قبر پوجوا کہتے ہیں ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ قبر پہ جا کے سجدہ کرتا ہے. تو قبر پہ جا کے سجدہ کرنے کا مطلب یہ تو بہت بڑا الزام ہے نا. یہ الزام ہے. اور وہ لوگ وہ لوگ کھلم کھلا کہتے ہیں کہ نہیں کہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ وہ مشرکوں کا سردار تھا ٹھیک ہے. وہ مشرکوں کا سردار تھا، وہ جتنے ماننے والے مشرک ہیں. تو اس خیال کے آج بھی جو بھی دیوبندی وہاں بھی ہوں گے وہ سب اس فتویٰ کے زد میں ہے نا. یہ بات میں آپ سے متفق ہوں. لوگ ایسے ہیں تو آپ کافر ہو. وہی دونوں کا تضاد ہے. اس لیے کہ کوئی اگر اہل سنت و جماعت کو مشرک کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تحقیقاً کہہ رہا ہے، وہ نہیں کہہ رہا ہے. بالکل. عرف عام میں جو وہاں بھی دیوبندی ہوتے ہیں اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیا اس نے کیا کہا ہے، کیا معاملہ. جو مسلمان ہیں ایک دوسرے کی رشتے داری ہیں. یہ جو آپ کے مفتی عبد المنان کلیمی ہیں ان کی کئی بندیوں میں رشتے داری ہیں. اچھا. ابھی یہ جو نکاح ہوا ہے اس نکاح میں جو نکاح پڑھانے والے ہیں وہ ان کے قریبی ہیں بالکل. ہاں. اور وہ دیوبندی ہے ظاہر ہے. وہ تو اب وہ مسلمان تو ہے. اب امت کو اگر اپن اس تفریق میں ڈال کے اگر نکاح ہی چھوٹ جائے، ہاں یہ کہ اب وہ پاک باڑہ مراد آباد میں جو انہوں نے بغیر تحقیق کے فتویٰ دے دیا تھا، کفر کا فتویٰ دے دیا تھا، ایک سنی عالم نے صرف ایک دیوبندی وہابی کی جو ہے نماز جنازہ پڑھائی تھی، وہ جو ہے تحقیق کرنا چاہیے تھا. اتنے ہی کھلے دل سے کہنا چاہیے تھا جیسے ابھی انہوں نے نکاح کے وقت میں کیا. کیا اللہ جھوٹ بولتا ہے؟ ابھی کے دور میں جو ہے نا، ابھی کے دور میں جی یہ ہمارے بر صغیر میں ہے نا، ہندو نیپال پاکستان بنگلہ دیش میں کوئی ایسا ذمہ دار عالم نہیں ہے نا جو کھل کر کے آ کر کے سارے مسائل پر بات کر سکے. کیا بات ہے. اس طرح سے کوئی نہیں ہے جو اس ذمہ داری کو قبول کرے، جیسے کہ اعلیٰ حضرت نے جو ذمہ داری قبول کی کہ نہیں اس طرح جو کہنے والا ہے وہ گمراہ کافر ہے. جو سرکار کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتا ہو، جو اللہ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتا ہو، وہ اس طرح سے اگر عقیدہ ہے اس کا تو وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ گمراہ ہے. آج اس دور میں کوئی اس طرح کا عالم نہیں ہے. زاہد ملت نیپال جو ہیں ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا اور عبد المنان کلیمی صاحب جو ہیں وہ اس کی تائید کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں اس کی. اچھا جی. اس لیے آپ کو کوئی ادھر چلے جاتے ہیں، کوئی ادھر چلے جاتا ہے، کوئی ادھر ہو گیا، کوئی ادھر ہو گیا. اب کرم کا ادھری کتنے بڑے عالم، کتنے مطلب روشن ضمیر اللہ نے ان کو روحانیت سے نوازا تھا. مفسر قرآن بھی تھے، مفسر قرآن اتنے بڑے صاحب. ضیاء النبی انہی کی لکھی ہوئی نا. اور حضرت ایک اور دوسرے تہذیب الناس کی تائید کے اوپر صرف
اب کتنا بڑا جو ہے جرم ہو گیا تو کفر کا فتویٰ ٹھوک دیا ان پہ. چلیے ٹھیک ہے، شکریہ صاحب آپ کا بہت بہت. یہ ہم کلپ ڈالیں گے حضرت، لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا. کم سے کم اس انداز میں کھلے دل سے گفتگو کرنا ضروری ہے تاکہ عوام جو ہے وہ اس سے گمراہی سے بچے کہ نہیں سب ایک دوسرے کو مسلمان مانو، بریلوی ہو یا دیوبندی. ہاں اگر کوئی ظاہر میں آپ کو دکھ رہا ہے جو قبر کے اوپر سجدہ تو ظاہر ہے تو وہ تو شرک کھلا ہوا ہے، اور اتنی بڑی بے وقوفی کون کرتا ہے؟ وہی نادان سے نادان آدمی جو ہے نہیں کرتا یہ تو، اور مسلمان کا تو مزاج ہی نہیں ہے یہ کہ وہ کہیں سجدہ کرے. ہاں تو دیکھیے کوئی بھی کام بڑے عالم ہمارے جو ہے نا اگر خلوص کے ساتھ کرے ہے نا کسی بھی میدان میں آ کر کے ہے نا تو اگر بہتر ڈھنگ سے اور اخلاص کے ساتھ کرے تو سب لوگ اس کو قبول بھی کریں گے، ایسی بات نہیں. آپ مفتی عثمان صاحب بھی کر رہے ہیں جی تو اگر وہ بھی اگر کھل کے اگر آتے ہیں ہر موڑ پہ جی ہر زاویے سے ہر گوشے سے ہر طریقے سے جی ان کا بھی خیر مقدم کیا جائے گا، ایسا تھوڑی کہ نہیں کرے گا آدمی. ہاں بالکل. لیکن آپ کسی مسائل میں آپ شدت اختیار کر لیں، کسی میں بالکل نرمی اختیار کر لیں تو ظاہر ہے کہ لوگ اس سے بدزن ہوں گے. بالکل بالکل ہے نا. ہاں اس لیے آدمی کو ایک پورا منہج لے کر کے چلے کہ ہم کو اس پہ کام کرنا ہے. اہل سنت میں جو خلفشار ہے جو انتشار ہے اس کو ہم کو ختم کرنا ہے، اس کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا ہے. اس طریقے سے یا اس منہج پہ کام کرے تو انشاءاللہ کامیابی بھی ملے گی، ایسی بات نہیں ہے. بالکل بالکل. ارے مخالفت تو ہر دور میں ہوتی رہی ہے اور رہے، لیکن عام مسلمان جس کی آپ اجتماعیت کو جو ہے بالکل ختم کر رہا ہو، اور دیوبندی وہابی میں مطلب فاضل بریلوی میں اختلاف ہوگا یا مطلب بڑا اختلاف ہر زمانے میں رہا ہے. رہے گا وہ تو اختلاف کا ہاں اختلاف کا جواب کام ہے، آپ کام کرتے جائیں انشاءاللہ سارے مخالفت کا جواب ملتا جائے گا. جی ہاں. شکریہ صاحب، شکریہ بہت بہت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.